اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر امامنا فی الجنہ آپ اور میرے دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان اور فضل کہ ہم جیسے گنہگار نکارہ بندوں کو اللہ رب العزت نے ماہ غفران جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے بندوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا چیز چاہیے تو یہی کہیں گے اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن دے دے تاکہ ہم تجھ سے مغفرت کا عظیم خزینہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ عظیم مہینہ کسی قیمت کے ساتھ کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ دولت شہرت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اللہ کا مہمان اور اللہ کی رحمت اپنی جگہ پہ۔ آج میں اور آپ جس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بھول بیٹھے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے۔ آج دنیا کے مختلف رنگوں کو دیکھ کے، آج دنیا کی مختلف رنگ رنگینیاں دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے، ڈالر اور پاؤنڈز کو دیکھ کے میں اور آپ اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، جبکہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستاروں کا نظام، یہ چاند، یہ سمندروں کی موجوں کا نظام، اس کا کون مالک ہے، کون خالق ہے، کس نے اس کو اتنا پیارا تخلیق کیا ہے؟ جس نے اتنی پیاری تخلیق دی ہے، ہم نے دنیا میں لگ کے ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے ہمیں سالوں سال ہو گئے خطبات سنتے ہوئے، واعظین سے واعظ سنتے ہوئے، ہم نے بڑے بڑی کانفرنسوں اور پروگراموں میں شرکت کی، لیکن آج تک سننے کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ ہمارا اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ ہی کا پتہ نہ لگ سکا، تو پھر ایسے جمعے پڑھنے کا، ایسے خطبات سننے کا اور ایسی کانفرنسوں کے اندر، دروس کے اندر شرکت کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو ہمارے اللہ کی، ہمارے رب کی، ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی پہچان ہی نہ ہو سکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آوارہ بندے کے لیے دنیا بڑی جنت نما اس کے لیے ہوگی، لیکن مومن کے لیے یہ جنت قید ہے۔ قید کے اندر رہ کے بندہ اپنی مرضی سے باہر نہیں آ سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ مومن کے لیے تو اس قسم کی سختیاں اور اس قسم کی پابندیاں موجود ہیں۔ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ میں اور آپ قید کے اندر ہیں۔ وہ قید کس کی ہے؟ وہ اس قرآن کی قید ہے، اس اللہ کے فرمان کی قید ہے، جس قید کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، جس احادیث کی قید کو میں نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں آگے چل کے یہ تمام چیزوں کی بات الگ الگ چیز پہ جا کے وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر زندگی ایسے بسر کرو کہ آپ مسافر کی طرح ہیں، او عابر السبیل، آپ مسافر کی طرح ہیں،
آپ اجنبی شخص کی طرح ہیں، اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ دنیا کوئی ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس مہمان بن کے آیا ہوں، میں یہاں پر گھر لے کے بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں اجنبی بندہ ہوں، اور میں اور آپ بھی اجنبی ہیں، اس دنیا کے اندر اجنبی نما کے طور پر آئے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کا قول وہ فرماتے ہیں، دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ بندہ مسافر ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہیں کہ یہ بندہ آخرت کا مقیم ہے۔ بات سمجھنا بڑی آسان ہے کہ ایسے معلوم ہو یہ بندہ رہ رہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے یہ مسافر ہے، آج نہیں تو کل یہ چلا جائے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی لوگ کہیں کہ یہ بندہ آخرت کا مقیم ہے، یعنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، دنیا کے ساتھ دل لگا کر نہیں بیٹھا، دنیا کی رنگ رنگینیوں کو دیکھ کے اپنے اللہ اور خالق اور مالک کو بھول نہیں چکا۔ ہمیں دولت نے، ہمیں مال نے اپنے اللہ کی پہچان ہی ختم کروا دی ہے۔ ہمارے سامنے صرف دولت ہو، پیسہ ہو، ہم سے جتنا بڑا کام اور جتنا مرضی گناہ کا کام کروا لیں، صرف دولت ہونی چاہیے بس۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، اس نے ختم ہونے، اور میں نے اور آپ نے بھی فنا ہونے اور ختم ہونے۔ یہ چیز جو دولت جس کے اوپر میں اور آپ ناز کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اللہ رب العزت نے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے بندے سے یہ پوچھنا ہے، اے بندے بتا کہ دنیا کے اندر تو نے مال کیسے کمایا تھا، تو نے دولت، یہ پیسے، یہ درم و دینار جن کو دیکھ کے تو اللہ کو بھولا تھا، یہ بتا کہ یہ تو نے کمایا کیسے تھا؟ تیری جرت کیا تھی کہ تو اپنی فصلوں کے اندر یہ گندم کے دانے ڈال کے آئے؟ تیری جرت کیا تھی کہ ایک دانے سے تو 1000 سٹے نکال سکے؟ تیری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تو ایک دانے سے ایک دانہ بھی نکال سکے۔ میں نے ایک دانے سے 1000 سٹے لگا کے تجھے یہ بتایا ہے کہ مجھے اللہ کو نہیں بھولنا۔ تو بتا تو نے کمایا کیسے تھا؟ تو ایک رات بھی بیٹھ کے تو پیرا دے سکتا ہے اپنی گندم کا؟ ایک ایک دانے کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ ہمارے بس میں یہ چلے، ہم تو اتنے ظالم بن چکے ہیں، اتنے فاسق اور فاجر بن چکے ہیں، اب اللہ جسے کھلانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اب ہم دانہ فصلوں میں ڈالتے ہیں، یہ آپ نے گندم کاشت کی ہے، کتنے پرندوں کو اللہ سمجھ دیتا ہے یہاں سے آپ کو خوراک ملنی ہے۔ کسی کی جرت ہے ان کو روک کے دکھائے؟ یہ پرندوں کا آنا بتا رہے ہیں میرا اور آپ کا خالق اللہ ہے۔ اور کتنے کیڑے مکوڑے اسی وقت سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور لوگ اپنے دانوں کو اٹھا کے اپنے گھروں میں جا کے سیو کر لیتے ہیں، اور دانے پھر بھی کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اے بندے کہیں غافل نہ ہونا، میں نے تجھ سے پوچھنا ہے یہ تو نے کمایا کیسے تھا؟ جس دولت نے مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان بلوائی ہے، میں اس چیز کا تذکرہ کروں۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ مال تو نے کیسے کمایا تھا اور پھر کہاں پر خرچ کیا تھا؟ سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَرَامٌ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَبَتَ مِن سُحْتٍ، جس بندے نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا ہے، لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک لقمہ حرام کا۔ آج جی ہمارا بینک بیلنس نہیں چلتا، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، سودی مال کھا کھا کے، حرام کھا کھا کے یہ کہیں کہ دل کے اندر ایمان آ جائے، ایمان نہیں آئے گا۔ اللہ کی محبت ایسے گندے دلوں میں نہیں بیٹھا کرتی جو سود کھاتے ہیں، جو حرام خوری کھاتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی داخل کرنا۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر کر کے صرف مجھے اور آپ کو موقع نہیں ملتا، میں اور آپ اس سب میں برابر ہیں۔ ظالم وہ نہیں ہے جسے موقع نہیں ملتا۔ آج بیٹیوں کے حقوق کی حق تلفی، بہنوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ، بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائیوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور ستم کر رہے، اپنی جگیرداری اور اپنی نوابداری دکھا رہے ہیں۔ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں
اللہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ بندے بتا تو صحیح، جس چیز پہ آج تو ناز کر کے بیٹھا ہے یہ تجھے دیا کس نے ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے ناداں بندے، اللہ کا کتنا پیارا اور کتنا میٹھا انداز ہے، کتنا شیریں اور شہد نچوڑ کے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، یا ایھا الانسان۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمنون، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کیوں دھوکے میں آ گئے؟ تو اس دولت کے دھوکے کے اندر، اس دولت کے نشے کے اندر تو کیوں آ گئے؟ تو نے اپنے اس دولت کی خاطر اپنے اللہ ہی کو بھلا دیا ہے۔ اور آج یہی بات ہے، میں اور آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی محبت دنیا کے لیے کتنی زیادہ ہے، اور میری اور آپ کی محبت اپنے مالک اور خالق کے لیے نہیں ہے، اپنے مالک اپنے خالق کے لیے نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں دولت نے اندھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا حساب لینے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چرچے ہیں، کیا شان ہے، غنی کا لقب ایسے نہیں ملا، کتنی اسلام کے اندر سخاوت کی ہے۔ ایک سوالی ان کے دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں، اور اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناراض ہونے کی آواز آ رہی ہے، اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ لالٹین، یہ آپ نے چراغ زیادہ کیوں جلایا ہے، زیادہ کیوں جلایا ہے؟ اس وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے تھے۔ یہ سوالی باہر کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ اس دروازے پہ آئے ہوں، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے؟ ان کے تو اپنے گھر کے اندر ایک ٹارچ کے اوپر، ایک چراغ کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے؟ کھڑا رہا اور کہا کہ سوال تو کیا جائے، دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں۔ اس نے سوالی نے دستک دی دروازے کے اوپر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، اللہ رب العزت کے نام پہ جب مانگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے 30,000 درہم اسے تھیلی میں بند کر کے اسے دے دیے۔ یہ سوالی ہکا بکا رہ گیا، یہ پریشان ہو گیا، آپ کے گھر میں تو ایک ٹارچ اور لائٹ کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا تھا، آپ نے مجھے اتنی دولت دے دی ہے۔ اللہ کی قسم اگر بات سمجھ آ جائے، حق ادا ہو جائے گا آج کے جمعے کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا اس کا حساب جو ہے وہ عثمان نے دینا ہے، اور یہ جو خرچ کر رہا ہوں، جو تجھے دے رہا ہوں، اس کا اجر میں نے اپنے اللہ سے لینا ہے۔ بس یہی دنیا سے محبت ہے۔ یہ دنیا کتنی سخاوت کی ہے، کبھی نہیں بھوکے مرے حضرت عثمان غنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اپنی دیوار پر ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی سوئی بھی پڑی ہو، میرا دل چاہتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیں۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں، 10 روپے نکالتے ہوئے جیب سے ہمیں موت آتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر، فلاں مدرسے کے اندر فلاں یتیم بچے کو یہ چیز ضرورت ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دولت اللہ نے دی ہے، یہ مال اللہ نے دی ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مساجد کا بھی حق ہے، اور مدارس کا بھی حق ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں 10 روپے جو ہم اپنی جیب سے نکال دینا، 4-5 دنوں تو بعد قاری صاحب وہ تو پیسے دیتے سن انہوں نے کی بنے، اتنے اخراجات، مسجد کے بل کا خرچہ ہے، آپ کو اچھے قلین دیے جاتے ہیں، پنکھوں کی سہولت ہے، پانی کی سہولت ہے، امام ہے، خطیب ہے، کتنے خرچے برداشت کیے جاتے ہیں۔ یہ جڑے تنوں 100-200 روپیہ، 1000 5000 10,000 روپے دیئے، وہ قاری صاحب کتے قاری صاحب سے حساب لیتے ہیں۔ اس قاری صاحب سے حساب سے لینے سے پہلے آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ اللہ کو حساب دیں کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کتنا خرچ کیا ہے، کیا آپ نے زکوٰۃ ٹھیک ادا کی ہے، کیا آپ نے عشر ٹھیک ادا کی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ مسجد میں جو آئیں گے دیکھا ایک پنکھا چل رہا ہے، اس کے نیچے نہیں بیٹھنا بلکہ الگ چلا کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ نے حساب لینا ہے اس چیز کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں زیادہ لائٹ چلنے کی وجہ سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا حساب دینا ہے۔ ہم درجنوں سوٹ بنا لیتے ہیں اور ہمارا ہمسایہ غریب بیٹھا رہتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، عیدیں بھی آ جائیں ہم ظالم اور فاسق بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا آپ تم خود ہی حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا کریں گے؟ وضو کرتے ہیں تو احتیاط نہیں پانی کے اندر، نہاتے ہیں تو پھر احتیاط نہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں ہر چیز کا ضیاع کر رہے ہیں۔
ایک ایک ذرے کا اللہ نے حساب لینا ہے، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک تنکے کا مجھ سے اور آپ سے حساب لینا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے فضول نہیں دی، یہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا کڑا حساب ہونے۔ کیا میں نے اور آپ نے اتنے دن ہوئے میں نے اور آپ نے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ میں اور آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت اور ڈر آ جائے۔ آیا خوف اللہ کا؟ نمازوں کی پابندی ہوئی ہے، بس 2-4 دن، 1-2 دن، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی پکار کو چھوڑ کے کاروبار کو ترجیح دینے والوں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دولت کو ترجیح دینے والوں، میرا یہ پیغام ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو۔ میں اور آپ کس ناج پہ کھڑے ہیں؟ کیا روزے کا میں اور آپ صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ جو روزے کے صحیح مقاصد سے ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ ہم بھول چکے ہیں، ہمیں صرف دولت نے اندھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اس دنیا کی محبت سے چھوڑ کے انہوں نے قرآن سے محبت کی، اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے محبت کی۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ جائیں، آپ جا کے کچھ لے کے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بازار میں چلا، میں نے دیکھا کہ ایک دینار پڑا ہوا ہے، وہ میں نے دینار اٹھا لیا، میں گھر لے آیا اور میں نے اماں کو یہ بات بتائی، اپنی بیوی کو یہ بات بتائی اور ہماری ماں کو یہ بات بتائی گئی۔ فرمایا کہ جائیں آپ جا کے آٹا لے آئیں۔ غربت کا عالم دیکھیں، آج میرے اور آپ کے فریج کھانے کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں، غریب دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے، یتیم بھائی دستک دیتے رہتے ہیں، غریب بہنیں آنکھوں کی للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتی رہتی ہیں، لیکن یہ پتھر دل اور مردہ ضمیر بندہ ان کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ اور میرے اماں کے گھر کی حالت دیکھیں کہ غربت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جائیں آٹا لے کے آ جائیں۔ وہ وہاں پہ آٹا لینے کے لیے گئے، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر کے داماد لگتے ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ فرمایا ہاں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ آپ آٹا بھی لے جائیں اور دینار بھی لے جائیں۔ وہ آٹا بھی لے آئے، دینار بھی لے آئے۔ پھر اماں نے فرمایا جاؤ گوشت لے کے آؤ، اس کو جا کے وہ رقم دے دی اور گوشت لے کے آئے۔ جب گوشت بنا پھر اپنے والد کو اپنے گھر بلا لیا، اپنے ابا جان کو گھر بلا لیا، اپنے والد کو بلایا اور بٹھایا دسترخوان پہ، کھانا لگ چکا ہے۔ حضرت اماں نے یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا، ہمیں یہ دینار ملے، ہمیں یہ رقم ملی ہے، ہم نے ایسے ایسے کھانا تیار کیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کھائیں۔ گھر میں غربت کا عالم دیکھیں۔ جب کھانا کھا لیا اس وقت ایک باہر سے ایک آواز آنے لگ پڑی، لوگوں اللہ کی قسم میری رقم گم ہو چکی ہے، میری رقم ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ باہر کون بندہ ہے جو زور زور سے آوازیں لگا رہے۔ فرمایا وہ دینار والا جس کے پیسے گم ہوئے تھے وہ آواز لگا رہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس لایا گیا، اس نے اپنی نشانیاں پوری ٹھیک دے دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، فرمایا ہاں یہ سچ کہتے ہیں، وہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو کہ وہ دینار اس گوشت والے سے واپس لا کے اس کو دے دو، وہ دینار میں ادا کر دوں گا۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے، ہم زیادہ کھانوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس روسٹ اور بروسٹ نے، جس زبان کے چسکوں اور لذتوں نے مجھے اور آپ کو اللہ سے غافل کر دیے پکڑا۔ ادھر کھانا کیسا بن رہا ہے، کھانا کیسا بن رہا ہے۔ حضرت اماں ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، آپ گھر نہیں تھے، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں مختصر کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا بیٹی ماجرا تھا، یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اولاد تبدیل ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اولاد تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جس طرح اولاد تبدیل ہوتی ہے اس سے زیادہ والدین زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔
بیٹیوں کے گھر ہی نہیں جاتے، بیٹیوں کی مجبوری ہوتی ہے، ان سے کوئی چیز پوچھتے ہی نہیں ہیں، ان سے کوئی چیز ان کی کوئی دیکھ بھال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے بتانا یہ چاہتے ہیں، لوگوں والدین تبدیل نہ ہو، کہتے ہیں ہون تیری شادی کر دیتی ہے، تو جانے تے تیرا خامن جانے، ساڑھا تیرا سلسلہ ختم نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیٹی کیا ضرورت ہے، کیا معاملات ہیں؟ فرمایا اس طرح غربت اتنی زیادہ ہے، یہ معصوم ہاتھ دیکھیں اللہ کے پیغمبر جی، جن کی بیٹیاں وہ یہ درد سمجھ سکتے ہیں، یہ دکھ سمجھ سکتے ہیں، میرے پیغمبر کی پیاری اور معصوم بیٹی، نرم اور ملائم ہاتھ، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی یہ دیکھ لیجئے میں ایسے نہیں آئی، آج پریشان ہو کے آئی ہوں، آج میں دکھی ہو کے آئی ہوں، یہ ہاتھوں کے اوپر چکی چلا چلا کے چھالے بن چکے ہیں، کبھی بھی میں نے اپنے خامد کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی ان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکزہ اٹھا کے ان کے کندھے پہ نشان بن چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی کچھ ہمیں ایک غلام ہی عطا کر دیں، غلام دے دیں ہمیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں بیٹی، غلام میں دینداروں پر خرچ کروں گا، یہ بیچ کے میں ان پہ خرچ کروں گا، اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ اور آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں، بات کیا سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر آ کے اپنے اللہ کو نہیں بھلانا۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو دیکھ کے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی بغاوت نہیں کی کہ اللہ نبی کی بیٹی ہو کے یہاں پر میں بھوکی موجود ہوں، نہیں، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، جیسے حضرت اماں نے شکر گزاری کی ہے۔ اور آج ہم بڑے بڑے قسمہ کھانے کھا کے نا پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ زبان کی لذتیں یہ اللہ نے دی ہیں، یہ کسی دھوکے اور غلط فہمی کے اندر نہ رہنا۔ یہ زونگ کمپنی کا CEO، یہ بندہ اس کا عہدہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہو، کیا ہے دولت پاس ہے لیکن پاؤں شل ہو چکے ہیں، چل نہیں سکتا، کیا ہے پٹے ڈالے ہوئے ہیں اٹھنے کے لیے، ہاتھ نہیں کام کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، صرف زبان سے بول کے اس نے پیغام دیے۔ لوگوں دولتیں کام نہیں آتی، دولت کام آتی ہوتی، آج میں اپنی صحت کو واپس حاصل کر سکتا، لوگوں دولتیں کام نہیں آتی، اپنے اللہ کو راضی کر دو۔ میں نام نہیں لیتا، ایک میں نے تھیسس کے اندر یونیورسٹی میں ایک تھیسس میں نے اس میں مطالعہ کیا اور پڑھا، ہماری کمپنی ہماری پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا لیکن بات بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے کھانے کی لذت کو چھین لی ہے۔ وہ کیلے کھائے، وہ سیب کھائے، وہ دنیا کے فروٹ کھائے، وہ کھانا کھائے، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں مٹی کھا رہا ہوں۔ یہ زبان کی لذتیں کس نے دی ہیں؟ یہ دنیا کی دولتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ جوان جو اپنی جوانی پہ فخر کرتے ہیں، اللہ آواز دے رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نوجوان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تیری یہ شبابت اور جوانی نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جا ہسپتالوں کا چکر لگا کے دیکھ، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی پہ ناز کیا کرتے تھے، آج وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹے ہوئے تڑپ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں زندگی نہیں ہمیں موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، آج تیری جوانی میں دھوکے میں ڈالا ہے۔ وہ دیکھ جوان جن کی گفتار اور جن کی زبان سے لوگ دیوانی تھی، آج میں نے ان کی گفتار کو چھین لیا ہے، بتا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق، اس نے یہ گفتار عطا کی ہے، اس کی نافرمانیاں نہ کریں۔ یہ آنکھیں کتنے رنگا رنگ ہم ایک منٹ اور سیکنڈ کے اندر ہم چہروں کی پہچان کر لیتے ہیں، ہم زمین و آسمان کو دیکھ لیتے ہیں، ہم سب چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اس آنکھوں کا حق ادا کر۔ اے انسان تیری آنکھیں اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتی ہیں، تو VCR دیکھتے ہے، تیری محبت گانوں کی طرف ہے، تو ان لوگوں کا پسند کرتا ہے جن کے جسموں کے اوپر لباس نہیں ہوتا، جن کے لباس ٹائٹس ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مخالف ہوتے ہیں، تجھے وہ پیارے اور محبوب لگتے ہیں۔ تو نے دنیا سے رغبتی اختیار کی، تو نے دنیا سے محبت کی ہے، تو یاد رکھنا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہاں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور آج دیکھیں میری اور آپ کی محبتیں یہ صرف دنیا کے لیے، ہم دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ ایک صحابی ابو مسعود رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر یہ موجود ہیں،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ ہجرت کر جائیں، آپ مدینہ کی طرف چل جائیں۔ یہ صحابی زار و قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں 2 دن گزرے، 3-4 دن گزرے، چند ایام گزر گئے، زار و قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں مکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو وہاں اللہ کے پیغمبر کی محبت نہیں آ سکتی، جہاں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو وہاں پھر دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ بڑا کاروبار ہے، سب کچھ موجود ہے، فیصلہ یہ کیے آج کے بعد میں مکہ چھوڑ کے میں بھی مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پہ 9 اوقیے سونا دفن کیے، وہاں پہ بارڈر پہ یہ کفار موجود ہیں۔ کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، میرا دل نہیں لگتا یہاں پہ، میں اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میری محبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ کہ لوگ کہنے لگے آپ تجارت یہاں کرتے رہے ہیں، آپ کماتے یہاں رہے ہیں، آپ وہ رقم ہماری واپس کر کے جائیں آپ نے جو کمائی ہے۔ فرمایا ہاں وہ واپس کرتا ہوں لیکن مجھے جانے دیں۔ کہا وہ رقم کہاں پہ؟ بتائی گئی کہ میرے گھر کے دروازے پہ وہ دفن ہے، 9 اوقیے سونا وہ دفن ہے وہاں پہ۔ جا کے انہوں نے اٹھایا اور جب تک وہ ایلچی واپس نہ آیا کہ وہ ہمیں سونا مل گیا اس وقت تک ان کو جانے نہ دیا۔ جس وقت یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا ان کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مصعب رومی، تو غلط فیصلہ نہیں کر کے آیا، تو ٹھیک فیصلہ کر کے آیا ہے۔ تو نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کی، آج سب کچھ لٹا دیے، آج گھر بار سب کچھ لٹا دیے، کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے لٹا دیے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، کیا صحابہ کی شان، اور کیا میں اور آپ اور اس دنیا کے لالچی بن چکے ہیں، اور کیا ان کی محبت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے گھر میں ٹیڑھی کھجور ہے، وہ کھجور جس وقت پرندے بیٹھتے ہیں تو ساتھ ایک صحابی کا گھر ہے، وہ پرندوں کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ کھجور کے کچھ دانے وہاں پہ گر جاتے ہیں، تو یہ صحابی کے غریب بچے ان کے کھجور کو دانوں کو اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے منہ میں جس وقت ڈالتے ہیں یہودی کو پتہ لگتا ہے تو وہ چہرے کے اوپر اس بچوں کے تماچے مارتا ہے۔ یہ صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر جی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس یہودی کو لایا جائے، یہودی کو بلایا گیا، یہودی کو لایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کھجور کا درخت جو ہے یہ تو مجھے بھیج دے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری کھجور بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو جنت کے اندر میں کھجور کے بدلے کے اندر اللہ سے جنت میں گھر لے کے دوں گا۔ یہ چلا گیا، اس نے سودا نہ کیا، ساتھ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی یہ کھجور کی خوشخبری اس بندے کے لیے یا میرے لیے بھی ہے، اگر میں اس کو خرید کے اس صحابی کو دے دوں۔ فرمایا تیرے لیے بھی ہے۔ یہ یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور دستک دے رہے ہیں، یہ دنیا کا سوال ہی نہیں آیا، یہ آج جنت کا طالبہ دروازہ یہودی کا کھٹکا رہا ہے، دستک دے رہے۔ کیا کہتے ہیں یہودی باہر آئے اور کہنے لگے یہ کہ مجھے آپ جو ہے یہ کھجور مجھے دے دیں۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں میری کھجور بڑی قیمتی ہے، میں یہ کھجور نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میرے مدینہ کے اندر کتنا بڑا باغ ہے، ایک کھجور کے درخت کے بدلے کے اندر 10 میں تجھے 10 کھجوروں کے درخت دیتا ہوں، مجھے ایک یہ ٹیڑھا اور کمزور کھجور کا درخت مجھے دے دے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑا قیمتی ہے۔ کہا تو 20 لے لے، 30 لے لے، 100 200 لے لے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ میرے باغ کے اندر 600 کھجوروں کا درخت موجود ہے، میرے باغ میں 600 درخت کھجوروں کا موجود ہے، میں وہ بھی تجھے دیتا ہوں، 2 کنویں موجود ہیں وہ بھی تجھے دیتا ہوں، اور وہاں پہ گھر موجود ہے وہ بھی تجھے میں دیتا ہوں۔ یہ مجھے یہ ٹیڑھی کھجور دے دے، تجھے اس قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے تو میری جان بھی جائے تو میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سودا پکا ہو گیا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے اس یہودی کے ساتھ اپنے باغ
میں پہنچے, اندر داخل نہیں ہوئے, اپنے بچوں کو باہر سے آواز دی اور بچے آئے, بیوی بھی آ گئی اور بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں موجود ہیں, وہ کھجوریں چھین کے اس باغ میں ڈال دیں. بیوی نے یہ نہیں کہا کھائیں گے کہاں, اب تو مر جائیں گے, اب تو گھر بھی نہیں ہے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے, مسجد نبوی میں آئے. اللہ کے پیغمبر جی آپ کے صحابی نے وہ ٹیڑھی کھجور خرید لی ہے, آپ اس صحابی کو دے دیجئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے, تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے تجھ پہ, تیرے اہل خانہ پہ راضی ہو چکے ہیں اور تم سب کو جنت بھی الاٹ کر دی ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی, دنیا کی دولت سے محبت نہیں کی, بلکہ کس سے محبت کی ہے؟ اپنے اللہ سے محبت کی ہے. اپنے اللہ سے پیار کرنا سیکھیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, میں اور آپ اپنا حساب لگائیں. 40-50 سال میری آپ کی جتنی عمر آپ دیکھیں اپنے مطابق, میں اپنے مطابق جتنی آپ کی عمر ہوئی ہے, کیا کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے؟ کوئی اللہ کی رضا کے لیے, کوئی ایک قرآن ہم نے ختم کیا ہو, کوئی ایک دن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہو, کوئی ایک دن ہم اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بڑا سمندر اور کتنا زیادہ پانی, یہ دنیا کا سارا پانی بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا نہیں کرتا, لیکن ایک مومن کی آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو, ایک مکھی کے سر جتنا آنسو اس کے آنکھ سے باہر نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس قطرے کا اور اس آنسو کا اتنا زیادہ حیا کرتا ہوں, اتنا زیادہ حیا کرتا ہوں, میں اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہوں. محمد بن منقدر رحمہ اللہ, کیا صحابہ کرام, کیا محدثین کرام. محمد بن منقدر رحمہ اللہ آنکھوں سے آنسو نکلتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے اے میرے مالک تو گواہ رہنا, تیرے پیغمبر نے کہا تھا جو تیرے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے اور جسم کے جس جگہ پہ بھی لگے, اے اللہ تو اس جگہ کو جہنم سے آزاد کر دے گا, وہاں پہ جہنم کو حرام فرما دے گا. ملتے اور کہتے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دے. اور آج یہ رمضان کا مہینہ, میں نے اور آپ نے دعا مانگی ہے اپنے لیے, صدق کے دل سے سوچیں, معافی کے لیے دعا مانگی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم نے دعا نہیں مانگی, ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں, ہم دنیا کی طرف لگے, ہم نے دنیا کی طرف لگ کے اپنے اللہ کو بلا دیا ہے, اپنے اللہ کو بلا دیا ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ مکہ کے اندر موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں آپ کو نہ بتاؤں کہ وہ عورت جو ہے جو بیت اللہ کے ساتھ موجود ہے وہ جنتی عورت ہے. یہ پریشان ہو گئے, عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ پریشان ہوئے, جنت کی گارنٹی آپ کیسے دے سکتے ہیں, آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ جنت کی گارنٹی تو اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں. فرمایا یہ عورت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہاں پر میں بھی موجود تھا, اس کو مرگی کا دورہ ہوتا تھا, یہ دعا کروانے کے لیے آئی, اللہ سے دعا کروانے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دعا کروانے کے لیے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, لیکن یہ یاد رکھ اگر دعا کروا لے گی تو پھر تجھے اس صبر کے بدلے میں جو تو تکلیف برداشت کر رہی ہے اس کے بدلے میں تجھے جنت مل جائے گی. اگر تو نے دعا نہ کروائی تو جنت ہے, اگر تو نے دعا کروا لی یہ بیماری دور ہو جائے گی لیکن جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. یہ خاموش ہوگی, کہنے لگی کہ نہیں نہیں بس اتنی دعا کر دیں. اللہ کے پیغمبر جی بس میرا چہرے کا پردہ نہ ہٹا کرے, لوگوں کے سامنے میرا چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے, باقی میں ایسے ہی رہوں. فرمایا کہ یہ سیاہ فام عورت, یہ سیاہ عورت, اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. کیا وجہ؟ کہ انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی, انہوں نے کس سے محبت کی ہے؟ انہیں اللہ سے محبت کی ہے, انہیں اللہ سے پیار کیا ہے. ان کی محبتیں اللہ کے لیے, ان کا شب و روز, ان کا لیل و نہار اللہ کے لیے گزرتا ہے, ان کے دن بھی اللہ کے لیے, ان کی راتیں بھی, ان کا سب کچھ اپنے مالک کے لیے گزرتا ہے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا صرف دنیا کے لیے گزرتا ہے. بس کوشش یہ ہوتی ہے ایک فیکٹری بن گئی ہے نا, ہم دوسری کی میں بڑھیں گی. ایک گھر فلانی کالونی لے لے تو دوسرا کی میں بڑھیں گا. ایک ہم نے دکان بنائی ہے, یہ کاروبار یہاں پہ گئے اور مزید زیادہ کیسے جائے گا. یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ جائے گا, سب کچھ یہی کا یہی درا رہ جائے گا. پھر آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے,
آپ کو کسی نے نام نہیں لینا آپ کا، جن اولادوں پہ آپ ناز کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کما آپ رہے ہو، کھائیں گے اور رہیں گے اور بسیں گے، اور یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ مکانات یہ تم بنا کے جا رہے ہو، حساب تم نے دینے، رہیں گے اور بسیں گے اور۔ اتنا کمائیں اور اتنا بنائیں کہ آپ حساب دے سکیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بڑی وفا کریں گے، میں کہتا ہوں آپ کا 100% آپ کی بات غلط ہے، 100% آپ اس بات کے اندر غلط ہیں۔ آپ کے والدین بھی آپ سے یہی تمنا اور یہی امیدیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، کئی ایسے بندے موجود ہیں، میں نے ان کو ذاتی طور پہ کہا کہ میں آپ کو آپ کے والد کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، آپ مجھے چلیں، آپ کے والد کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کو اپنے والدین کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا، اور آپ کے والدین کی قبر کس حالت میں ہے ذرا اس گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اور آپ کی نسلوں کے ساتھ آپ کی نسلوں نے بھی ایسے کرنا ہے، نام و نشان نہیں رہنا، سب کچھ مٹ جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کی بغاوت کے لیے نہ زندگی گزاریں۔ اللہ آواز دے رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے میرے پیارے بندے، اے میرے ناداں بندے، اے میرے ناسمجھ بندے، یہ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ تیری جوانی نے دھوکے میں ڈالا ہے، یہ تیرے حسن نے، یہ تیرے محلات نے، یہ تیری کوٹھیاں اور بینک بیلنس نے، اور یہ تیری جائیدادوں نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، یہ تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو دیکھ تو صحیح میں نے تیری صورت کتنی پیاری بنائی ہے، تیری صورت کی سیٹنگ میں نے کیسے کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنی صورت کو دیکھ، تیری زبان کے اندر اگر میں بولنے کی طاقت نہ رکھتا تو بتا کیا کر سکتا تھا۔ اور آج زندگی موجود ہے، اس زندگی کے اندر آ جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں۔ آج ٹھاٹھے مارتا رمضان المبارک کا سمندر آج مجھے اور آپ کو مائے غفران لے کے معافیاں دینے کے لیے آئے، بخشش کا عظیم آپ کی وراثتیں تقسیم ہو جانی ہے، لوگ آپ کو آپ کے گھروں سے نکال دیں گے، آپ کو ویران وادی میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ وہ قبر، وہ حشر کی وہ سختیاں، وہ قبر کے عذابات، آج اللہ کہتے ہیں میرے بندے آجا میری طرف، آجا میری طرف، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو آ میری طرف، تو ایک قطرہ آنسو کا بہا دے، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں معاف نہیں کروں گا، پھر میں ان کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تو آ تو صحیح میری طرف۔ اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں اے فرشتو تم یہ کہتے ہیں یہ بندہ نہ بنانا، یہ تو راتوں کو اٹھ کے کس طرح مجھے منا رہا ہے، یہ تو مجھے کس طرح راضی کر رہے۔ ایک نبینا بندہ، اللہ نے اسے شروع سے آنکھیں دی نہیں ہیں، اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تتلی کی خوبصورت بناوٹ کو کیسے بنایا ہے، وہ بیچارہ چپ ہو جائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آسمانوں کا رنگ کیا ہے، زمین کا رنگ کیا ہے، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، وہ نبینا بندہ چپ کر جائے گا۔ میں اور آپ دلی طور پہ نبینا بن چکے ہیں، جس طرح یہ نبینا بندہ دنیا کا نہیں بتا سکتا۔ مجھے اور آپ پہ یہ دل مردہ ہوئے، ہم نے دنیا کی طرف رغبت کی، یہ دل مردہ ہوئے۔ مجھے اور آپ سے پوچھا جائے کہ راتوں کو اٹھ کے مصلی بچھا کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے معافی مانگنے کی لذت اور سکون کیا آتا ہے، پھر راتوں کو اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھنے کی لذت اور سکون کیا آتا ہے۔ ہمیں موبائل چلانے کا بتائے، ہمیں فیس بک چلانے کا بتائے، ہمیں ٹک ٹاک انسٹاگرام چلانے کا بتائے۔ ہم سے یہ لذتیں چھن چکی ہیں، ہم سے ایمان چھن چکا ہے، ہم دنیا کی طرف راغب ہو چکے ہیں، اور میری اور آپ کی زندگی تباہی کی طرف گامزن ہے۔ کیا پتہ اس نبینے کو، کیا پتہ اس نبینے کو آج اس بندے کی ملاقات کے لیے اللہ آسمان چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آیا ہے، میری اور آپ کی ملاقات کے لیے۔ میں آپ کی ملاقات میں آپ کے ادھر علاقے کے اندر آؤں، آپ باہر نہ آئیں تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ آسمانوں کو چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ کے کہہ رہے ہیں کوئی میرا بندہ ایسا ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، اور یہ غافل سویا ہوا ہے، یہ غافل، یہ نوجوان یہ فلمیں اور ڈرامے کھیل رہے ہیں، اس کو پب جی کی فکر ہے، اس کو دنیا کی فکر ہے۔ اللہ آگے آسمانوں پہ آواز دے رہے ہیں کون بندہ ہے جسے رزق کی ضرورت ہو، میں مالک اس کو رزق دینا چاہتا ہوں۔ کون بندہ ہے جس کو اولادوں کی ضرورت ہو، آج میں اس کو اولاد دینا چاہتا ہوں۔ اور آج یہ لذتیں مجھے اور آپ سے کیوں چھنی؟ کیونکہ ہم نے حرام کھایا ہے۔ حرام کھانے کی وجہ سے اللہ نے میری اور آپ کی دعاؤں سے لذتوں کو ختم کر دیے۔ صحیح حدیث سے مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنی سواری کو تھکا دیتا ہے اور بیت اللہ میں چلا جاتا ہے،
حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, 10-15 لاکھ روپیہ لگا کے وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام, جا بندے میں تیری دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ تیرا پہننا بھی حرام کا, تیرا کھانا بھی حرام کا, تیرا پینا بھی حرام کا, تیرا چلنا اور سونا, تیری زندگی کے سارے معاملے حرام کے تھے. تو بیت اللہ بھی آ کے غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے تو مجھ سے معافیاں مانگے, میں تجھے معاف نہیں کروں گا, کیونکہ تو حرام کھا کے آیا ہے, تو بیٹیوں کا حق کھا کے آئے, تو بہنوں کا حق کھا کے آئے, تو والدین کو دھکے دے کے آئے ہے. جا میں ظالم, تو نے سفید داڑھی کا اپنے بابا کا حیا نہ کیا. تو یہ کہتا تھا کہ بابا میری دوائیوں کی, تیری دوائیوں کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں تو نمازیں پڑھتا رہے, تو روزے رکھتا رہے, تو صدقات کرتا رہے, میں تیری کسی نیکی کو بھی قبول نہیں کروں گا. تو غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے, زمزم سے نہا کے, عجبہ کھجوریں کھا کھا کے, قرآن کو چوم چوم کے, مسجدیں بنا بنا کے بھی مانگ. میں اللہ کہتا ہوں, اللہ کا یہ اعلان ہے مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام, مجھے تیری کوئی نیکی قبول نہیں ہے, جا تم مجھ سے دور ہو جا. بیت اللہ میں آئے, دعا قبول نہیں ہو رہی, حرام خوری کی وجہ سے بددیانتی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. کئی بہنیں, کئی بیٹیاں اور کئی مائیں دکھی ہیں اپنے بھائیوں کے گندے کردار کی وجہ سے, اپنے والدین کے گندے کردار کی وجہ سے. دنیا کی طرف لگے, دولت نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے, خون سفید کر دیے, والد کا حیا ختم کر دیے, بہنوں کی عزت ختم ہو گئی ہے, بیوی کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں سختی آ گئی ہے, رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں, جنازے چھوٹ گئے ہیں, خوشیاں غمیاں ختم ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں حرام خوریاں میرے اور آپ کے دل کے اندر آئیں, ہمارے وجود میں آئیں. ہمیں دنیا پیاری تھی, ہمیں اللہ کا قرآن پیارا نہیں تھا. ہم نے دنیا کو بڑا جانے, اس قرآن کے مقابلے کے اندر ہم نے دولت کو ترجیح دی ہے. کہتے ہیں پاکستان ترقی نہیں کرتا, نہیں کر سکتا پاکستان ترقی, مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہے. آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں سورۃ الفاتحہ میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 40 سالہ زندگی ہو گئی ہے, حاجی صاحب ہوں گے اپنی جگہ پہ, چودھری صاحب ہوں گے, وڈیرے نواب ہوں گے اپنی جگہ پہ, اگر سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. اپنی زندگی کا رخ موڑیں, اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اگر اس رمضان میں آپ نے پھر بھی دنیا کی طرف لگائے رکھا, کئی بندیاں نے گلاں سنن تو میں حالی بیٹیاں دا ذرا نا مستقبل سیٹ کر لئیے قاری صاحب, حالی ہن دکان چھڑ کے آ جائیے نماز واسطے, اور روزہ رکھیے, قاری صاحب سارا دن مزدوری کرنی ہوندی ہے, اپنے بچیاں دا مستقبل سیٹ کر لیے, پھر انشاءاللہ سارا کچھ کر لیں گے. پھر سیٹ کب ہوتا ہے؟ ساری زندگی سیٹ ہوتا رہتا ہے. ساری زندگی کیسے سیٹ ہوتا ہے؟ پھر بیٹے اسے کفن میں لپٹا کے, مٹی ڈال کے, اوپر بند کر کے, ہاں اب سیٹ ہوا ہے تو, اب سیٹ ہوا ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی قدر کا نہیں پتا. فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ظالم سویا رہتے, اس کو اللہ کے کلموں کی قدر نہیں ہے. حیثیت کیا ہے انسان کی؟ اللہ فالج دے کے, اٹیک دے کے وہیں پہ موت دے دے, کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جوانی ناز ہے, یہ دولت ناز ہے, کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے, کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے یہ دل کی نالیاں تبدیل کرواتے ہوئے. وہ اللہ نے دل کے وال ٹھیک رکھے ہیں, اس کی نافرمانیاں نہ کر. اس دل کے اندر گندگی کو ٹکٹا کر, جیسے گندے لوگوں کے دلوں میں محبت کو نہ بٹھا. فحاشی ہمارے ملک کے اندر پھیلتی جائے, وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا گندہ کردار ہے. ہم شامل ہیں اس چیز کے اندر. ہم نے کیوں ان کو ڈس لائک نہیں کیا؟ ہم نے لائک کیا ان کو. ہمیں دنیا عزیز ہے, دنیا پیاری ہے, ہمیں یہ چیز پیاری ہی نہیں. اپنے آپ کو تبدیل کریں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اور آگے فرمایا وزنوها قبل ان توزنوا, اپنا وزن کرو تم کتنے زیادہ ہو, اپنا وزن کرو تم کتنی اہمیت کے حامل ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ربا سمین, وہ موٹے ہوں گے, بڑے بھاری ہوں گے, ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اور دوسری طرف ایک مچھر کے پر کو رکھ دیا جائے گا, ایک مچھر کے پر کو رکھ دیا جائے گا. فرمایا کہ یہ موٹی اور بھاری مرکم, یہ بندہ, یہ نافرمان بندہ ایک پر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا.
یہ وزن ہوا ہے. یہ کس چیز کا وزن ہوا ہے؟ یہ ایمان اور اخلاص کا وزن ہوا ہے. میرا اور آپ کا کیا وزن ہے؟ دنیا کے گوشت کا وزن نہ کریں، عمال کا وزن کریں، نیکیوں کا وزن کریں، بد کرداری کو چھوڑیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ مسواک پہ، جس مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، وہ ٹانگیں جس وقت پنڈلیاں ہلی، اللہ نے آسمان سے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر کو کہہ دو میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پر مسکراتے ہو. اگر ایک پلڑے کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پورا وجود نہیں پنڈلیاں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف احد پہاڑ رکھ دیا جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا پنڈلیوں کا اتنا وزن ہے کہ احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرا اور آپ کا وزن کیا ایک مچھر کے پر کے بھی مقابلے کا نہیں ہے؟ حیا نہیں ہمارے دلوں میں غیرت نہیں ہے. ہم دنیا کس کے لیے ہم جی رہے ہیں؟ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آج داڑیاں نالیوں میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بنا مسلمان پھرتا ہے. حساب کریں اپنا. قیامت والے دن جن لوگوں کی اللہ کے پیغمبر نے سفارش کرنی ہے، جنہوں نے اپنی داڑھی کو کٹوایا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفاعت نہیں کرنی. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ان کو دور لے جاؤ، میں ان کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا. آج اس کی جوانی نہیں ٹھہرتی اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نالیوں میں ڈالتے ہوئے، پھر یہ مونچھوں کو تاک دے کے کہتا ہے ہاں اب میں نواب بناؤں. یہ زندگی یہ تھوڑی سی ہے، یہ پھنے کھانی اور یہ نواب گیری یہ تھوڑی کی دیر کی ہے، یہ 40-50 سال کی ہے اور پھر سب چیز نے ختم ہو جانا ہے. میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے، کمایا کیا ہے ہم نے اس زندگی میں؟ ہم نے بس اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی بغاوتیں، اللہ کی سرکشیاں سیکھی ہیں. میں اور آپ اپنا وزن کریں. اللہ کی رحمتیں تو آوازیں دے رہی ہیں، ٹھاٹھے مار رہی ہیں، اے میرے بندے آ جا، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں دھوکے میں چلا گیا ہے؟ آخری بات اور اجازت، کل قیامت کا دن ہونے، کل قیامت کا منظر ہونے، ایک بندہ اللہ کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ بلائیں گے، کہیں گے کہ اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ. اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا، جہنم تھی، آگ تھی، تو دیکھ بھی رہا تھا اور پھر تو دوڑتا ہوا کیوں جا رہا تھا؟ کہے گا اے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا، ساری زندگی اسی رب کو ناراض کر کے آج اس اللہ کا کہنا مان لے. میں نے بس دل میں یہ بات کا عزم کیا، اللہ جی میں اس لیے دوڑتا ہوا جا رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہے تو میرا بندہ، تو یہ دنیا میں تو جا کے تو مجھے بھول بیٹھا. یہ تجھے زندگی میں نے دی تھی، یہ تجھے شب و روز اور لیل و نہار میں نے تجھے دے تھے، تو میری نافرمانی کرتا رہا. بتا آج کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج کریم رب کی پھر رحمت ہونے لگی ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ بندہ کہے گا اے اللہ اور کچھ نہیں، یہ جہنم کی سختیاں یہ اللہ جی دیکھی نہیں جاتی، اے اللہ جی اس سے منہ پھیر کے اے اللہ میرے جنت کی طرف راستہ کر دیں. اللہ جی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، اللہ جی بس یہ جہنم کا رخ پھیر دیں میری طرف سے، جنت کی طرف میرا رخ کر دیں. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تو جا جنت کی سڑک پہ جا کے بیٹھ جا. یہ بندہ جائے گا اور جنت کی سڑک پہ بیٹھا ہوا اب دیکھ رہے جنت کی ارد گرد سائیڈوں پہ درخت لگے ہوئے ہیں. اب پھر اللہ کی عدالت میں آ گیا. یہ نافرمان بندہ، کسی کے پاس بندہ جائے، ایک دفعہ جائے غلطی ہو، دوسری دفعہ تیسری دفعہ جائے، وعدے تو کھیڑ بنائی ہوئی ہے، تو ہر ویلے غلطی کر کے پھر ساڑے کو. اللہ کہتے ہیں بندے جتنی مرضیاں غلطی کر کے میرے پاس آ، میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. آج پھر یہ بندہ ہے اور کہتا ہے اللہ یہ راستے جو ہیں اس سے اللہ رخ پھیر دیے، اللہ تو نے راستہ چینج کر دیے. اے اللہ یہ راستوں پر لگے ہوئے جنت کے جو درخت ہیں، اللہ مجھے ایک درخت تو مجھے دے دے، اللہ اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اللہ اس جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جا بندے میں نے تجھے یہ بھی دے دیے. یہ کہتے ہیں اللہ جی اب واپس نہیں آؤں گا، آپ کی مہربانی ہو چکی ہے. اللہ کہیں گے اے بندے ٹھیک ہے تو چلا جا. اب یہ درختوں کے نیچے بیٹھا ہوا جنت کے دروازوں کو دیکھ رہے اور جنت کے دروازوں کو دیکھتے ہوئے پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جنت کی چوکھٹ اور جنت کے دروازے میں یہاں پہ آ کے بیٹھا جائے. اللہ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ جی آپ کا نافرمان بندہ پھر آ گیا ہے. اے اللہ جی ساری زندگی گناہ کر کر کے، ساری زندگی کے پاپ کما کے، اللہ جی ساری زندگی آپ کے حکم کی ناپابندی کرتے ہوئے، وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج پھر وعدہ خلاف آپ کی عدالت میں آ گیا ہے.
اے اللہ جی اور کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ جی مہربانی کر کے مجھے جنت کی چوکھٹ میں جگہ عطا کر دیں۔ اللہ کہیں گے اے بندے اب تو وعدہ کر کے گیا تھا، اب پھر وعدے کو توڑ رہے۔ یہ کہے گا اللہ جی آخری مرتبہ اور پکا وعدہ ہے، اللہ جی آئندہ بعد نہیں آؤں گا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ چلا گیا، جنت کے دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے، یہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر نگاہ ڈالتا ہے، جنت کے نظاروں کو دیکھتا ہے، پھر دل میں خیال پیدا ہوا، پھر اللہ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ جی اپنی رحمت کر دیجئے، مجھے جنت کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ دے دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے بندے، وہ بھی میں نے تجھے دے دیا ہے۔ اب جنت کی چابیاں لی، یہ دروازہ کھولنے کے لیے جا رہے اور کھولنے لگے، دل میں خیال پیدا ہوا بندے تو کتنا غافل ہے، بندے تو کتنا نافرمان ہے، تو اپنی دل کی منواتا رہا، کاش کہ تو یہ کہہ دیتا اللہ اپنی رحمت کر دے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ آج پھر یہ دوبارہ چل کے اللہ کی چوکھٹ کے اندر آیا اور کہتے ہیں اللہ جی آج پکا وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ جی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رحمت چاہیے۔ اللہ کہیں گے جا بندے، جتنی زمین ہے دنیا کے اندر، جتنا آسمان ہے تو اس کو ڈبل کر لے، تیرے اکیلے کا محل جنت کے اندر اتنا بڑا ہے۔ یہ ماہ غفران، اس کی قدر کریں، خدا را کاروبار کے اندر اس کو برباد نہ کریں، اپنی زندگی کو سیٹ کرتے نہیں، اپنی آخرت کو سیٹ کرتے ہوئے گزاریں۔ اگر آپ نے دنیا کے لیے گزاری ہے، پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے، اے میرے ناداں بندے، اے میرے نا سمجھ بندے، اے میرے نا عقل بندے، اے میرے غافل بندے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آجا میری طرف، اب بھی پلٹا، میری رحمت کے خزانے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معافیاں بھی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقمہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ لے کے کھانے لگے اور فرمانے لگے اے میری پیاری بیٹی، 3 دنوں کے بعد آج پہلا لقمہ کھانے کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، عیش و عشرت بھی موجود ہے، سہولیات بھی موجود ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی بغاوت ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ بس یہی دعوت اور یہی فکر ہے، اپنے رمضان کو خدا را تبدیل کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک اعلان آپ احباب سے گزارش کرنی ہے، جو بندہ دنیا میں جنت کو کمانا چاہتا ہے وہ مساجد سے محبت، مساجد سے پیار کرے۔ صحابہ کرام نے خرچ کر کے مساجد سے محبت کی ہے۔ آپ جتنا کامیاب کر سکتے ہیں اپنے اس ادارہ کو کامیاب کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں۔ آپ نہیں ہوں گے، سدا بہار حالات ایک جیسے نہیں رہتے، معاونین سدا بہار نہیں رہتے۔ آپ کی زندگی کے لیے یہ مفت اکاؤنٹ آپ ڈالیں، ماہانہ طور پہ، ہفتہ وائز، روزانہ اپنے گھروں کے اندر گلہ رکھیں اور اس مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے دیں، جنت خریدنا شروع کر دیں۔ ہم پیسے جمع کرتے ہیں فلاں دکان خریدنی ہے، فلاں کالونی میں گھر خریدنا ہے، لیکن میں آج آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ کو مسجد والے کہیں یا نہ کہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایک گلہ رکھیں، روزانہ کے طور پہ آپ اس میں 10 روپے، 20 روپے، 50، 100 روپے، آپ کی جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس میں ڈالیں اور بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا ہم نے اس سے جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت میں پلاٹ خریدنا ہے، تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ تو اس مسجد میں کافی سارے اخراجات ہیں، تو اس میں آپ معاون بنیں، اس میں آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ ادھر ادھر دینے سے بھی حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ حق مسجد میں ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پیسوں کی ایک اینٹ لگ گئی
رہی ہے نا 24 گھنٹے اکاؤنٹ کھلا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے آپ کی نیکیاں اور بہاریں موجود ہیں۔ اس مسجد کو مضبوط کریں، اس مسجد کو طاقتور کر دیں، اللہ کے گھر کو مضبوط کر دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی مساجد سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔